دوسری اہم مناسبت ان ایام کی وہ حج ہے کہ قربانی بھی حج کا ہی ایک حصہ ہے، وہ عید بھی حج ہی کا ایک حصہ ہے۔ اصل عظیم جو عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے ان ایام میں، ذی الحجہ کے ان ایام میں، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ کو، یہ 3 ایام آگے بڑھ بھی سکتا ہے، گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ آگے بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو آپ، یعنی کچھ اعمال آپ ضروری نہیں کہ 11 تک ختم کریں، 12 کو بھی لے جا سکتے ہیں، آگے بھی لے جا سکتے ہیں، ان میں گنجائش چھوڑی گئی، لیکن شروع 9 سے ہی ہوگا، 9 سے پہلے سے یہ کام نہیں کر سکتے، وہ حج ہے۔ حج بہت ہی باعظمت عبادت ہے، جامع عبادت ہے، بہت باعظمت عبادت ہے۔ حج مجسم دین ہے، پورا دین ہے حج۔ اگر حج کو جس طرح آج کل رائج ہے نا کہ کسی چیز کا متن لکھتے ہیں الفاظ میں، اس کو مقالے کی شکل میں لکھتے ہیں، مضمون کی شکل میں، اور پھر اسی مضمون یا مقالے کے مطابق فلم بناتے ہیں، ڈاکیومنٹری بناتے ہیں، دستاویزی فلم بناتے ہیں۔ عموماً جتنی فلمیں بنتی ہیں دستاویزی یا دوسری داستانی فلمیں، پہلے لکھی جاتی ہیں، کردار، کریکٹر، ڈائلاگ سارے لکھے جاتے ہیں، مکالمات، پھر ان کے مطابق افراد آتے ہیں، اداکار، اور اس لکھے ہوئے متن کے مطابق اس کو عملی شکل دیتے ہیں اور ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، فلم بنتی ہے دوسروں کے لیے۔ دستاویزی فلمیں بھی ایسا ہی ہیں۔ حج ہم یوں سمجھیں کہ ایک ویڈیو ہے، ایک دستاویزی عملی فلم ہے دین کی۔ دین قرآن کریم میں مکمل تشریح ہے، پورا دین ہے، آئین قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اور اگر قرآن کے سارے دین کو عملی ڈاکیومنٹری فلم بنائی جائے تو حج بنتا ہے۔ مکمل دین، پورا توحید سے لے کر عبادات تک، سارا دین اگر ویڈیو شکل اس کی بنائی جائے، متحرک شکل اس کی بنائی جائے، جسمانی شکل دی جائے اس ہدایت کو، منشور کو، تو وہ حج بنتا ہے۔ اتنا باعظمت اللہ تعالیٰ نے موقع انسان کو عطا کیا۔ یہ بھی پہلے یہ دین سارا عمل کیا حضرت ابراہیم نے، یہ دین جو حج میں عملی ہوتا ہے اور ہمیں عملی کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم نے مدرسوں میں بیٹھ کر دین تعلیم نہیں دیا، کتابیں نہیں لکھیں، تقریریں نہیں کی، مجلسیں نہیں پڑھیں۔ حضرت ابراہیم نے سارا دین عمل کیا، توحید پر عمل کیا، توحید پر لیکچر نہیں دیے، توحید پر عمل کیا، نبوت کے نظام نبوت کو قائم کیا، اجرا کیا، نافذ کیا، ہر چیز کو عملی شکل دی حضرت ابراہیم نے۔ اور جو کچھ حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دین کو عملی شکل دی، دستاویزی شکل دی، وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت تمام مومنین کے لیے بنا دی۔ اسی لیے ابراہیم سے یہ کام کروایا تاکہ آنے والوں کے لیے ایک نمونہ موجود ہو۔ ابراہیم بغیر ماڈل کے بھی دین کی عملی شکل بنا سکتے ہیں، لیکن باقی ماڈل دیکھ کر بنائیں گے۔ باقیوں سے یہ امید نہیں تھی کہ انہیں سمجھا دیا جائے پھر یہ اسی طرح کر گزریں گے۔ پہلے حضرت ابراہیم سے یہ کام کروایا، انہیں اسوہ بنایا، ماڈل بنایا، اور پھر اس کے اوپر لوگوں کو حکم دیا کہ آپ بھی اس طرح سے عمل کرو۔ یعنی حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے مکمل دین حنیف اجرا کروایا، عملی کروایا، عملی شکل دی، پھر اس کو سب کے لیے پیمانہ قرار دیا، بنیاد قرار دیا کہ آپ بھی باری باری آ کر وہی کام کرو جو حضرت ابراہیم نے کیا ہے۔ اور حج آپ کرو گے، یہ حج آپ کی روزمرہ زندگی، معمول کی زندگی کا ایک مشق ہے، یعنی مشق ہے، 3 روزہ، چند روزہ، جو آپ نے 30 سال، 60 سال، 100 سال میں جو کچھ کرنا ہے، ان چند دنوں میں اس کی مشقیں کرو آپ۔ وہ مشقیں
جب بھرپور طریقے سے کر لو گے پھر اب باقی زندگی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. یعنی حج ایک علامتی کام ہے جو مکہ میں، منا میں، عرفہ میں جا کر انسان کرتا ہے، اور پھر اس حج کی روح واپس آ کر اپنی روزمرہ سماجی اور معمول کی زندگی میں انسان اس کو آغاز کرتا ہے. حج وہاں ختم نہیں ہو جاتا، مشقیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جس کے لیے یہ مشقیں کی تھی، مہارتیں حاصل کی تھیں، وہ عملی میدان واپس آ کر اپنی معمول کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے. اب یوں نہیں کہ ہم منتظر بیٹھے رہیں جن کو حج کی توفیق نہیں ہے، نہیں جا پا رہے یا نہیں جا سکتے، ان کے لیے نہیں ہے. حج کے جتنے مراحل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کیے ہیں. آپ مکہ جا کر کریں تو نور علی نور، لیکن اگر وہاں نہیں جا سکتے تو آپ کی اپنی بستی میں، اپنی آبادی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں. ایک ایک کام جو کچھ حضرت ابراہیم نے کیا، اس کی تفصیل بیان کی ہے، تشریح ہوئی ہے، پھر بھی ضرورت ہے مزید اس کو بیان کرنے کے لیے. ان دنوں کی سب سے بڑی مناسبت حج ہے، لیکن حج جہاں پر مسلمانوں کی غفلت کا شکار ہے، علمی طور پر بھی غفلت کا شکار ہے، حج کے اوپر عالمانہ وہ کام نہیں کر رہے جس کی اشد ضرورت ہے. اگر حج، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، یعنی اگر میں اس زمانے میں دعویٰ کروں کہ حج کی حقیقت کو ایک فرد سمجھا ہے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ویسے اذانیں سب دیتے ہیں، لیکن روح بلالی ایک اذان میں تھی، باقی سب رسم اذان ہیں. حج اگر کوئی آدمی سمجھا ہے اس معاصر زمانے میں، وہ ایک یہ رہبر عظیم الشان سمجھے ہیں. اور یہ ان کا فرمانا ہے کہ اگر ایک ابراہیمی حج، ابراہیمی روح کے ساتھ ایک حج مسلمان بجا لائیں، تمام عالم اسلام کے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے. اس جملے پہ غور کریں آپ. اس کا مطلب ہے کہ حج کے اندر کیا پوٹینشل ہے، کیا توانائی ہے، کیا طاقت ہے. حج انسان کو، مسلمان کو، مومن کو کہاں بنا سکتا ہے، اور حج کتنے عظیم مقصد کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اور ادھر سے المیہ دیکھیں کہ اس عظیم ترین عبادت کا آج مسلمانوں نے سب نے مل کر حال کیا بنا دیا ہے کہ اوباش لوگوں کا اس کا مالک بنا دیا ہے، اس کی تقدیر اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور اس کے فیصلے اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. وہ جو کچھ کہے اور جیسے کہے ویسے مسلمانوں نے حج کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ننگ ہے، آر ہے مسلمانوں کے لیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تو مکہ، فوراً مدینہ سے مکہ منتقل ہوئے، کعبہ منتقل ہوئے، اور حج کے آغاز تک وہاں پر قیام کیا، یہ بتانے کے لیے کہ روح حج کیا ہے، حج ابراہیمی کیا ہوتا ہے، اور ابراہیم نے جو حج کیا تھا وہ کیا تھا. یہ عالم اسلام کے لیے واقعاً آر ہے کہ ان کے دین کی مرکزیت اور ستون انہوں نے غفلت سے اوباش لوگوں کے سپرد کر دیا ہے، جو اس کو بالکل لبرلزم میں تبدیل کر دیا ہے، ٹورزم میں تبدیل کر دیا ہے. کعبے کے ساتھ ایک ابرہہ کا ایسا محل بنایا ہے، ہوٹل، جس نے کعبہ کو چھپا دیا ہے مکمل طور پر. ایسا عیاشی کا ہوٹل وہاں بنایا ہے، اور کسی مسلمان نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کعبہ کی حتک ہے، کعبہ کی توہین ہے، یہ کعبہ کے اوپر کعبہ سے بلند تر بلڈنگ بنانا وہاں پر، اور اس طرح کی یہ تباہی ہے. جو اصل مناسک ہیں ان کی روح نہ مسلمان ملکوں میں بیان ہوتی ہے، نہ ان کی فقہ میں بیان ہوتی ہے، نہ ان کے مسلک میں بیان ہوتی ہے، نہ مذہب میں بیان ہوتی ہے. فرقہ وارانہ حج کرتے ہیں، فرقہ وارانہ حج، فرقے کی تعلیمات لے کر حج پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر فرقہ وارانہ عمل انجام دے کر واپس آ جاتے ہیں. ابراہیمی حج، ایک حج کافی ہے تمام عالم اسلام کے. آج عالم اسلام کے جتنے مسائل ہیں اتنے امام خمینی کے زمانے میں نہیں تھے، اس وقت تھوڑے مسائل تھے. آج عالم اسلام کی جو درگت بن چکی ہے، جو حشر ہو چکا ہے عالم اسلام کا، اس کو دیکھیں
تو پھر بھی یہی رجوع ہے. اور آپ حج کی توانائی کو یہاں سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب امامت کا غلبہ ہوگا اور امامت کا دور آئے گا اور بشریت بیدار ہوگی اور بشریت توجہ کرے گی امامت کی طرف، معجزاتی طور پر نہیں ہوگا، انسان بیدار ہو کر نظام امامت کی دہلیز پہ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ذخیرہ بقیت اللہ انسانوں کو ہدیے کے طور پر عطا کرے گا، تو وہ کعبہ سے قیام ہوگا. کعبہ سے قیام ہوگا. اور کعبہ سے قیام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کچھ کعبہ میں کرنا ہے وہ ریہرسل ہے اسی کے لیے. جو اس وقت کعبہ سے شروع ہونا ہے اس کی تمرین، اس کی مشق آج کعبہ میں جا کر تمہیں کرنی ہے. لیکن سب غافل ہیں اس سے، اور حج کو محض ایک رسم، اب رسم سے بھی آگے نکال کر اس کو تجارت، اور تجارت سے بھی بدتر اس کو محض سیاحت اور تفریح میں بدل دیا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے.